اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا ڈے 69 فہم قرآن کے استقبال کرتی ہوں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ القصص چل رہا ہے۔ تو ہم لوگ کل آیت نمبر 14 تک پڑھے تھے۔ انٹروڈکشن دیکھے ہم لوگ، آیت نمبر 14 تک ہم لوگ دیکھے، جس کے اندر ہم لوگ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنائے، کس طریقے سے ان کے پیدائش سے لے کر اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو کس طریقے سے فہم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کیسے وحی کے ذریعے سے ان کے دل کو تسلی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور پھر فرعون اور جو ہے حامان یہ کس طریقے سے بنی اسرائیل پر ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، کل کے جو ایک سوال تھا آپ لوگوں کا، تو اس کے اندر حامان کے بارے میں اکثر لوگوں نے کنفیوز کر لیا۔ کوئی جو ہے قارون کے جگہ جو فلیش کوئز کا جو کوشچن تھا کہ بنی اسرائیل کا کون سا شخص تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر سوال کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا، اوکے۔ تو جو ہے اس میں یہ تھا کہ اس کا جواب قارون تھا، تو کچھ لوگوں نے حامان لکھا اور کچھ لوگوں نے ہارون لکھا۔ تو یہ بھی مطلب ہارون تو بہت زیادہ غلط آنسر ہو جائے گا، کیونکہ کوشچن یہ تھا کہ کون غدار شخص تھا جو فرعون کی بات سنتا تھا، ٹھیک ہے، فرعون کا جو ہے ساتھ دیتا تھا، فرعون کی اطاعت کرتا تھا، اس کا جو ہے چمچہ تھا۔ تو یہ سوال تھا۔ تو ہارون جس نے لکھا ہارون علیہ السلام، تو وہ تو بہت زیادہ غلط آنسر ہے، اور حامان بھی جو ہے غلط آنسر ہے، کیونکہ یہ حامان بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اور یہ فرعون کے دربار کا انہی کا جو ہے شخص تھا، اور اس کا جو ہے یعنی کہ وزیر آپ بول سکتے، یا پھر کچھ روایتوں میں اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حامان ایکچولی ذمہ دار تھا عمارتیں بنانے کے لیے۔ تو جبھی بھی کچھ فرعون کو اپنی جو ہے کنسٹرکشن کروانا پڑتا تھا، تو وہ زمانے کا سمجھے آپ انجینئر آپ بول سکتے کہ فرعون کا جو ہے وہ انجینئر تھا، وہ ڈیزائن کرتا تھا، وہ کنسٹرکٹ کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے حامان سے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پر حامان کی ڈیٹیلز نہیں ہے، بس اس کا جو ہے اس کا سپورٹر کے طور پہ جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر کہاں تک رکے تھے ہم لوگ؟ 14 تک رکے تھے، تو اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 14 میں تلاوت کر لیتی ہوں، اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا، یعنی کہ اب اسٹیبل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور اپنی جو ہے جوانی کو پہنچے، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، یعنی کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب یہ کہاں سے ملا ان کو، کس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا؟ ان کے جو ہے دونوں ماؤں کی تربیت کے ذریعے سے ان کو یہ چیز ملی۔ پھر اس کے بعد ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی، پر موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت سے پہلے بھی نیک لوگوں میں شامل تھے، محسنین میں شامل تھے۔ تو یہ جو باپ دادا سے جو بنی اسرائیل کا جو مذہب چلے آ رہا تھا، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام سے، یا پھر یوسف علیہ السلام سے، یا پھر آپ ابراہیم علیہ السلام سمجھ سکتے، تو ابراہیم علیہ السلام سے، پھر اسحاق علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام سے، پھر یوسف علیہ السلام سے، یہ جو نسل سے جو دین ملت ابراہیم جو چل رہا تھا، طریق ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے دین جو چل رہا تھا، تو اسی مذہب پر موسیٰ علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔
تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، محسنین میں شامل تھے، نیک لوگوں میں جو ہے شامل تھے۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چپکے ایسے ٹائم پر، جیسا سمجھے کہ بھئی صبح بالکل ارلی مارننگ ہے یا پھر دوپہر کا وقت ہے جب سب لوگ جو ہے سو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس تو غفلت کا وقت ایکچولی فجر کا اور فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پر وہ پہلے کے زمانے میں جو ہے اکثر غفلت کا وقت ایکچولی دوپہر کا کنسیڈر کیا جاتا تھا، جب سب لوگ جو ہے خیلولہ کرتے تھے، تو وہ ٹائم پر تو بہرحال جو بھی ٹائم ہے تو جب لوگ جو ہے زیادہ موجود نہیں ہوتے ہیں راستوں پر، تو وہ ٹائم پر موسیٰ علیہ السلام نکلتے تھے اور اس نیت سے نکلتے تھے کہ میری طرف سے کچھ میں بنی اسرائیل کی کچھ جو ہے چپکے سے مدد کر دوں، کسی غریب کی مدد کر دوں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دوں، کسی بوڑھے شخص کی مدد کر دوں۔ تو یہ نیت سے جو ہے آپ نکلا کرتے تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم سے تھے؟ بنی اسرائیل سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ ایک اس کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا، یعنی کہ فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، یا پھر اس کو ہم جو ہے قبطی کہیں گے یا فرعونی کہیں گے یا ایجپشن کہیں گے، تو فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ تو اب یہاں پر فاستغاثہ کہ اس نے جو ہے مدد کے لیے پکارا، فاستغاثہ جو ہے جو ورڈ ہے یہ جو ہے یعنی کہ تغاثہ سے جو ورڈ نکلا ہے، تو جیسا ہم عام طور پہ غوث کا ورڈ بھی جو ہے شاید اسی سے نکلا ہے استعمال کرتے، یعنی کہ کریٹیکل مومنٹ پہ جو مدد مانگی جاتی ہے اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ کریٹیکل مومنٹ پہ یعنی کہ اب آپ جو ہے بہت زیادہ کریٹیکلی جو ہے ضرورت مند ہے، کریٹیکل پوزیشن پہ ہے، تو وہ ٹائم پر جب آپ جو ہے ڈسپریٹلی کسی سے جو ہے چیخ کر مدد مانگتے ہیں، پکار کر جب مدد مانگتے ہیں، تو اس کو استغاثہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر وہ جو شخص تھا تو وہ پکار کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو آوازیں لگا رہا تھا اور پھر جو ہے مدد کے لیے پکار رہا تھا کہ کوئی جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان جنرل کوئی بھی جو ہے میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا، تو اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے فوری آگے بڑھے اور یہ سوچے کہ بھئی اس کی مدد کریں۔ تو اب جب آگے بڑھے اور بڑھ کر جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور پھر بہرحال جو بھی کیفیت تھی اور پھر بات نہیں سن رہا تھا یا جو بھی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو ہوش ٹھکانے لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا۔ تو اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایکچولی گھونسا جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیسٹ پہ جب مارا تو اس کا کام تمام کر دیا، یعنی کہ ایک دم سے جو ہے وہ انسان سیدھا جو ہے مر ہی گیا۔ تو یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے۔ تو اب فوری جو ہے پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور یہ بولے کہ یہ تو جو ہے ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے عملوں میں سے ہے، شیطان ایکچولی یہ ساری چیزیں جو ہے کرواتا۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ میں جو ہے انٹینشنلی یہ مجھ سے ہو گیا، میں نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس کو جو ہے قتل کروں، اس کو جان سے جو ہے مار دوں، تو اتنی بڑی جو ہے غلطی سرزد ہو گئی، پر وہ غلطی ایکچولی انٹینشنلی نہیں تھی، وہ سخت جو ہے شیطان کی کار فرمائی ہے اور وہ سخت جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے کیا بولے کہ یہ انٹینشنلی ہو گیا میرے سے، یہ شیطان نے مجھ سے کروایا۔ تو اب یہ جو ہے حجتیں یا یہ دلیلیں یا یہ صفائیاں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیش کیا کہ میری تو غلطی نہیں ہے، میں تو وہ انٹینشن سے نہیں کرا۔ تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سوچ کر اور پھر ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ جو ہے فوری ان کو غلطی کا احساس ہوا کہ انٹینشنلی ہی کیوں نہ ہو غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اور فوری جو ہے توبہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ بعض وقت ہم بھی کوئی غلطی کر دیتے کسی اور کی وجہ سے، اپن جو ہے انٹینشنلی نہیں کرتے وہ، ٹھیک ہے، اور یا پھر جو ہے کسی اور کی وجہ سے جو ہے وہ کام ہم سے ہو جاتا، تو ہم اپنے آپ کو بس جو ہے یہ عذر دے دیتے کہ میں کیا ہونا بول کے کری، یا پھر جو ہے میں کیا جو ہے میں خود سے کری۔
کری، ان کے کہنے پر میں کری. تو بہرحال کسی کے بھی کہنے پر کرو یا پھر جو ہے انٹینشنل کرو، آپ کو اس کے اوپر جو ہے معافی مانگنا پڑے گا، آپ کو اس کے اوپر جو ہے توبہ کرنا پڑے گا. یہ صرف ہم عذر دے کر نہیں بول سکتے کہ میں جو ہے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کری تو لہٰذا جو ہے تم سامنے والے سے ایکسپیکٹ کرے کہ اگنور کر دو. بلکہ یہاں پر آپ کو جو ہے اگر آپ انسان کی جو ہے کوئی کمی کرے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو معافی مانگنا پڑے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے اگر کوئی دوسری یعنی کہ اللہ کی جو ہے کمی ہے تو اللہ کے حضور توبہ کرنا پڑے گا. پھر وہ کہنے لگا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا ہے تو میری مغفرت فرما. دیکھیے اسی طریقے کی سملر دعا ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں نا، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی دعائے معصورہ کہ رب اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، تو یہ والی جو ہم دعا پڑھتے تو ویسی سملر یہ دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اے میرے رب ربی انی ظلمت، کہ بے شک میں نے ظلم کیا. یعنی کہ جب انسان جو ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ایکچولی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، یعنی کہ وہ گناہ کا اثر اسی کے اوپر ہوتا ہے، کسی اور کے اوپر گناہ کا اثر نہیں ہوتا. اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ انسان خود اپنے اوپر نقصان پہنچاتا ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ خود انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے جہنم کے مستحق بناتا ہے. تو انہوں فوری جب جیسا احساس ہوا تو انہوں توبہ کرے. اور پھر دیکھیں کہ انبیاء اکرام سے بھی جو ہے اگر چھوٹی سی غلطی ہو جائے یا پھر غلطی سے بھی غلطی ہو جائے تو وہ ایکچولی ہم کو بتاتے ہیں کہ فوری رخ کس کی طرف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کا ہے، چاہے آپ کی جان بوجھ کر ہو انجانے میں ہو. تو انہوں نے دعا کی اور دیکھیے کہ یہاں پر کیا بول رہے ربی اے میرے رب، یعنی کہ اب دیکھیں کہ یہ اے میرے رب بول کر دعا کرنا کس نے سکھایا؟ ان کی ماؤں نے ان کو سکھایا تھا، یعنی کہ بی بی آسیہ نے اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے انہوں نے اپنے رب کی پہچان جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کرائی تھی. کیا تربیت ان کی جو ہے ماؤں کی تھی، وہ دونوں ماؤں کی، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، ایک تو جو ہے سگا بیٹا ہے، ایک جو ہے یعنی کہ اڈاپٹڈ بیٹا ہے، تو پھر دونوں نے جو ہے اپنے بیٹے کو اپنے رب کی پہچان کرائی اور رب کی پہچان ہے بول کے پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے رب کی طرف رجوع کر کے بول رہے اے میرے رب. ٹھیک ہے، تو ہم بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو رب کا تعارف کراتے ہیں، رب کی پہچان کراتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہر حال میں رب کی طرف پلٹنا ہے، ہر ضرورت میں رب کی طرف پلٹنا ہے، ہر غلطی پر رب کی طرف پلٹنا ہے اور توبہ کرنے کا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اے میرے رب، اے میرے رب، میں نے جو ہے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما. بے شک معاف کرنے والا کون ہے؟ فاغفر لی، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی غلطیوں کو جو ہے ڈھانکنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ میں خود جو ہے 70 سے زیادہ جو ہے استغفار کرتا ہوں. تو دیکھیے کہ انبیاء اکرام کا جو ہے یہ معاملہ ہے استغفار کا، تو ہم کو بھی جو ہے خوب کثرت سے جو ہے استغفار کرنے کا ہے. اور پھر جب گناہ کر بندہ جو ہے پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں. تو انسان کو کیا ہے اصل چیز جو ہے کہ اس کو احساس ہونا چاہیے، غلطی کا جو ہے احساس ہونا چاہیے. اور غلطی اور ندامت کے ساتھ جب ایک انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو چاہے کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر اس کو معاف کرنے پر قادر ہوتے ہیں. پر شرط کیا ہے کہ ہم کو احساس ہونے کا ہے، ہم وہ طریقے سے دعا کرنے کا ہے اللہ تعالیٰ سے اور پھر جو ہے وہ طریقے سے توبہ کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی نہیں سوچے کہ ہاں دوسری قوم سے تھا، بدماش قوم سے تھا، انہیں تو مرنا، اس کو تو یہی کرنا تھا، انہیں تو ڈیزرو کرتا تھا یہ چیز، بلکہ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط کام ہے چاہے کسی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. فغفر اللہ، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ برے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اور پھر جو ہے اور جو ہے انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت غفور الرحیم ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے یا نہیں کرے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم، کیونکہ جو ہے وہی تو نہیں ابھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی آنا کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. پر موسیٰ علیہ السلام نے جس یقین سے دعا کی تھی، جس یقین سے توبہ کی تھی، جس یقین سے تڑپ کر دل کی ندامت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تھے، تو ان کو یہ بات کا بھی یقین تھا کہ جب میں توبہ کر لیا تو وہ ضرور قبول ہوں گی. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہے، یہاں پر یہ بات بتا رہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک سینٹنس بولے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ریپلائی میں کیا بتا رہے؟ فغفر اللہ،
بس اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ آیت ہم کو اتنی بڑی امید دلاتی ہے کہ ہم بھی اکثر جو ہے غلطی کر لیتے ہیں، کچھ غلطی ہو جاتی ہے، ہماری بہت بڑی غلطی بھی ہو سکتی، پاسٹ میں جو ہے کچھ غلطی ہم جو ہے جاہلت میں، لا علمی میں، یا پھر جو ہے اپنے نفس کے جو ہے اطاعت میں جو ہے ہم بہت بڑی جو ہے غلطیاں کر لیے ہوئے ہوں گے، اپنی زندگی میں بڑے بڑے غلطیاں کر لیے ہوں گے۔ اب یہاں پر جب ہم توبہ کرتے تو ہمارا دل کیا ہوتا؟ بے چین ہوتا، ہماری آیا توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کی۔ ہر ایک جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے ہمارے کو یاد آتا کہ میں تو توبہ کر لی، پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی کہ نہیں کی۔ پھر ہم جو ہے توبہ کرتے جاتے، توبہ کرتے جاتے۔ اب دیکھیں کہ ہاں آپ کی ایک غلطی کیوں نہ ہو، پاس کی غلطی کیوں نہ ہو، آپ کو بار بار اس کے اوپر جو ہے توبہ کرنے کا ہے، بار بار کریں گے تو بار بار اجر ملے گا۔ پر دیکھیں کہ یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ جب میں توبہ کری ہوں تو اللہ تعالیٰ میری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ توبہ کی گارنٹی اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں، اور یہ آیت پر ہم کو اتنا ایمان ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ بس آپ جو ہے کوئی گناہ کا توبہ کر لیں تو پھر جو ہے اس کے بعد قبولیت کا یقین کریں، یقین رکھیں قبولیت کا۔ یہ نہیں کہ جو ہے شیطان آپ کو نا امید دلا رہا کہ تم تو اتنے گنہگار ہیں، اب آئے بڑے جو ہے دین کی باتیں جو ہے سننے سنانے والے، سیکھنے سکھانے والے، تم تو اتنے برے ہیں، تم کیا قرآن پڑھتے جی، تم تو اتنے برے ہیں، تم کیا جو ہے تہجد میں اٹھتے، اب بڑے تہجد میں اٹھ رہے، رات میں جو ہے اتنا گناہ کرے وہ بھول گئے۔ تو اب پھر انسان کیا ہے یہ سوچتا کہ صحیح میں کیا منہ سے جاؤں، تو لہٰذا جو ہے وہ نماز سے دور ہو جاتا، جو ہے تہجد سے دور ہو جاتا، یا پھر کوئی نیک عمل کرنے سے دور ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا امید ہونا شروع ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ بولے کہ مومن کا جو ہے ایمان امید اور خوف کے درمیان ہونا چاہیے، خوف بھی ہونے کا ہے، امید بھی ہونے کا ہے۔ اور دیکھیے کہ بعض وقت ایسا ہوتا کہ خوف ہمارا غالب آ جاتا، خوف زیادہ ہو جاتا، ایک طرف جو ہے ہماری امید غالب آ جاتی، بعض لوگوں کو جو ہے امید غالب آ جاتی۔ تو بہرحال امید رغبتوں و رہبتاً دونوں بھی رکھنے کا ہے، امید بھی رکھنے کا ہے اور ڈرتے بھی رہنے کا ہے۔ یہ نہیں کہ ڈر اتنا ہو کہ امید ہی چھوٹ جائے اللہ تعالیٰ سے، کیا ہے اتنا، اللہ تعالیٰ تو جو ہے اتنی بڑی ذات، اتنی جو ہے کامل ذات، اتنا رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ، اتنے میرے اوپر احسانات کرا، میں غلط کام کر لی، اللہ کی نافرمانی کر لی، اب جانے دو اللہ کیا معاف کرتا میرے کو۔ یہ جو ہے نا امیدی اس طریقے سے، تو اس طریقے سے بھی جو ہے کرنا غلط ہے۔ یا پھر یہ امید رکھنا کہ ہاں اللہ غفور الرحیم، معاف کرتے جاتا، غلطیاں کرتے جاؤ غلطیاں، اللہ ہے نا غفور الرحیم معاف کرنے والا، یہ بھی غلط ہے، دونوں بھی غلط ہے۔ دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں ہم کو رہنا ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے، امید بھی رہنا ہے، اور پھر جب دعا کر لیں، توبہ کر لیں، تو پھر یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیے، ورنہ پھر جو ہے شیطان ہم کو جو ہے بہکا کر، شیطان ہم کو جو ہے غلط چیزیں دماغ میں ڈال کر ہم کو نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر شیطان بولتا کہ ہاں اب آئے بڑے دعا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو تو اتنا ناراض کر دیا، اب دعا کر رہے، تو انسان کیا ہے دعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا بھی چھوڑ دیتا ہے، شرمندگی جو ہے وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ کس منہ سے جو ہے اللہ کے سامنے جاؤں۔ تو دیکھیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتائے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونے کا ہے۔ اللہ کو سب سے غصہ اس بات پہ آتا، اللہ کو غصہ اس بات پہ نہیں آتا کہ بندہ اس کی نافرمانی کر رہا، غصہ اس بات پہ آتا کہ اس کے پاس پلٹ کر نہیں آ رہا، اس بات پہ آتا کہ وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے نا امید ہو جا رہا، تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ جو ہے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل جیسا ہمارے بچے ہیں، اگر ہمارے بچے جو ہے کوئی غلطی کرے تو غصہ تو آتا نا، پر اگر ایک مرتبہ آ کے انہوں جو ہے مما سوری، مما غلطی ہو گئی، تو دیکھیے ہم یعنی کہ وہ غلطی بھی یاد نہیں، کیا ہم ڈانٹتے ہیں تو ڈانٹنے کے بعد بھول بھی جاتے ہیں کہ کس بارے میں ڈانٹے تھے۔ اگر بچہ آ کے سوری کہتا ہے تو ہمارے کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کس بارے میں وہ جو ہے ہم کو سوری بول رہے ہیں، تو وہ ٹائم پر ضرورت تھی، ڈانٹ دیے اور ختم ہو گئی، دل میں سے ہم جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے رکھ لے کے بھی نہیں بیٹھتے۔ تو اگر جو ہے اب اس کے علاوہ سوچئے کہ اگر آپ جو ہے بچے کو ڈانٹ دیے، ڈانٹ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، پھر بچہ اتنا زیادہ جو ہے ڈپریشن میں چلے گیا اور یہ سوچا کہ اب میرے مما جو ہے اب کبھی میرے سے شاید جو ہے بات نہیں کر سکتے، اور پھر جو ہے خوب جو ہے وہ روتے بیٹھا، اس کے بعد جب آپ
اس کو وہ کنڈیشن میں دیکھیں گے تو آپ اس کو جو ہے گلے لگا لیں گے اور بولیں گے کہ بیٹے آپ یہاں اکیلے روتے بیٹھے، آپ مما کے پاس ایک مرتبہ نہیں آ سکتے تھے؟ آپ آ کے مما کو ایک مرتبہ سوری نہیں بول سکتے تھے؟ مما تو بھول بھی گئے، آپ کیا کریں؟ مما تو آپ کو صبح میں ہی معاف کر دیے تھے، آپ اب تک یہ چیز جو ہے رکھ لے کے بیٹھے، آپ میرے سے کیوں نہیں آ کے بولے، آپ میرے سے کیوں نہیں بات کرے، اور آپ جو ہے میرے کو کیوں نہیں بولے؟ تو یہاں پر جو ہے ماں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ بچہ آیا کیوں نہیں، اور وہی سوچتے جو ہے دور کیوں رہا، اپنے جو ہے اپنے سے دور کیوں رہا، اس پہ جو ہے اس کو ماں کو جو ہے غم ہوگا اور وہ لپٹا لے گی اپنے بچے کو، رائٹ؟ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے. عام زبان میں جو ہے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایسا ہم بولتے ہیں، پر ایکچولی کوئی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. بہرحال پر یہ تو یقینی بات ہے کہ ماں تو 70 کیوں، ہم 70 کی لمٹ کیوں لگائیں؟ ماں تو اللہ تعالیٰ تو بے انتہا محبت کرنے والا ہے، 70 ماہوں سے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت میں اس کو لیتے ہیں. پر شرط کیا ہے کہ ہم کو پلٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ہم کو پلٹنا ہے اور یقین رکھنا ہے، اور کہ بس میں اب توبہ کر لی، اب اللہ تعالیٰ معاف کر دیے میں کو، یہ جو ہے ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا، اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسان کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا ہے؟ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ احسان کس چیز کو بول رہے؟ توبہ کو قبول کرنے کا احسان، اللہ تعالیٰ جو ان کو معاف کر دیا اس کا احسان، مغفرت کا احسان جو ہے یہاں پر انہوں گنا رہے. یعنی کہ یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کو، نہ وحی آئی نہ اللہ تعالیٰ کنفرمیشن دیے کہ تمہارے جو ہے توبہ قبول ہو گئی، پر اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نہیں، میں اتنی ندامت سے مانگا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے معاف نہ کریں. تو اب یہاں پر انعمتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو معاف کر کے مجھ پر احسان کرے ہوئے ہیں، تو اب میں کیا کروں گا؟ میں اس کے بعد کبھی اب مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. یعنی کہ اپنی اصلاح کر لینے کا بھی وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا اللہ تعالیٰ سے کہ اب اللہ تعالیٰ میں غلط کام میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، اور پھر جو ہے انصاف کے اوپر جو ہے میں رہوں گا، چاہے میری اپنی قوم سے ہی کیوں نہ ہو، میں اب جو ہے غلط میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا. اب دیکھیں کہ ایک غلطی ہوئی، وہ احساس جو ہے ان کو تھا کہ کہیں میری غلطی کا جو ہے لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے اور مجھے کوئی پکڑ نہ لے، تو وہ جو ہے ڈرتے ہوئے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے. یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جیسا دیکھے کہ کل جو انسان جو ہے مدد کے لیے کرے تھے اور یہ سارا جو ہے قصہ ہوا تھا، تو اب پھر دیکھتے ہیں کہ وہی انسان اب دوسرے شخص سے لڑ رہا، اب وہ پھر جو ہے مدد کے لیے بلا رہا. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے استنصرہ، کہ وہ جو ہے مدد کے لیے پکار رہا تھا. کل جو ورڈ استعمال کیا گیا تھا فاستغاثہ کا ورڈ استعمال کیا گیا تھا، یعنی کہ کریٹیکل سچویشن میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا. اچھا، اب یہاں پر استنصرہ کے بارے میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسی جو ہے مدد کے لیے پکارنا پر ایکچوئل میں نہیں بلکہ ایکٹنگ کرنا، جیسا جو ہے انسان جو ہے ضرورت مند ہے ہی نہیں ایکچولی، پر سچویشن کو دیکھ کے اللہ کوئی میری مدد کر دے بول کے جو ہے جس طریقے سے جو ہے جھوٹی آواز نکالنا یا جھوٹے طریقے سے جو ہے بلانا، کیونکہ کیا ہے کہ اصل ظالم شخص تو یہ خود تھا. ٹھیک ہے، سامنے والے پر ظلم کر رہا، سامنے والے سے لڑ رہا، جھگڑ رہا، جو بھی کر رہا. اب جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا یا کسی اور کو دیکھا تو ایسا پریٹینڈ کرا کہ جیسا ایز اف اسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور پھر جو ہے اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. تو یہاں پر انہیں جو ہے جب پکارنا شروع کرا مدد کے واسطے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا کہ تمہاری وجہ سے ایک تو میرے کو جو ہے اتنا غلط کام میرے سے سرزد ہو گیا، اب پھر آج تم پھر دوسرے سے لڑ رہے اور پھر میرے کو مدد کے لیے پکار رہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے، اب دیکھیں کہ یہاں پر انہیں موسیٰ علیہ السلام بول دیے کہ تم تو بہکے ہوئے آدمی ہیں، میں تمہاری مدد نہیں کرنے والا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کرے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ مدد نہیں کریں گے، رائٹ. تو پھر جو ہے اب یہاں پر جب پھر موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھی وجہ سے وہ لوگ لڑ رہے، اور پھر اب جو قبطی جو آدمی تھا، فرعون کا جو آدمی تھا، وہ بنی اسرائیل کے اوپر اب قابو پا گیا اور اب بنی اسرائیل کو مار رہا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ وجہ کیا ہے، میرے کو تو نہیں معلوم.
معلوم ہے. تو اب کیا کرنا, یہ مدد تو میں کسی کی بھی نہیں کرتا, بہرحال جو ہے یہ لوگوں کی جو لڑائی ہے وہ تو چھڑا سکتا ہوں. تو وہ سوچ کر پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب جو ہے پھر سے مدد کرے اور حملہ کرنے والے کو جو ہے بچائے کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے, تو وہ پکار اٹھا. تو اب یہاں پر جب مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے اور دشمن کا جو آدمی تھا یعنی کہ فرعونی, اس کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھے, تو اب انہیں یہ سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں میرے کچھ مارنے کے لیے تو آگے نہیں بڑھ رہے, بول کے اب انہیں کنفیوز ہو گیا اور جو ہے پریشان ہو کر پکارا, اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے. تو اب یہاں پر اب انہوں جو ہے وہ جو چھپا ہوا راز تھا موسیٰ علیہ السلام کا, اب وہ راز جو ہے اس نے فاش کر دیا اور جو ہے زور سے چیخنے لگا کہ اب تم میرے کو بھی کل کے جیسا مار دینا چاہ رہے کیا. تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے, اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی, اب یہاں پر وہ راز کھل گیا, موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور پھر وہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نکلے. تو اب دیکھیے کہ وہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں فرعون کو اور فرعون کے درباریوں کو ہو سکتا کہ پسند نہیں آ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جا کر جو ہے بنی اسرائیل کی مدد کر رہے اور ہمیشہ جو ہے بنی اسرائیل کے خیر خواہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ یہاں پر فرعونی قوم کے بارے میں جب بھی ذکر ہو رہا تو دشمن قوم بول کے جو ہے ذکر ہو رہا, یعنی کہ آلریڈی فرعون کے جو فالوورز ہے ان سے دشمنی موسیٰ علیہ السلام کی ہو چکی تھی. حالانکہ رہے ایک گھر میں ہی تھے, رائٹ, ایک ہی گھر میں رہتے تھے, ایک ہی جو ہے محل میں رہتے تھے, پر بہت سارے فرعون کے جو ڈیسیژنز ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں آتے تھے. تو ایز اے بیٹے کے طور پہ, یعنی کہ وہاں پر تو بیٹے کے طور پہ ہی تھے انہوں, تو ایز اے بیٹے کے طور پہ انہوں ہر چیز میں انٹرپٹ کرتے تھے, ہر چیز کو روکتے تھے اور ہر چیز کو ناانصافی کہتے تھے اور ہر چیز میں جو ہے انصاف کا تقاضا کرتے تھے, تو جو فرعون کو پسند نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر جیسا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹ کرنے کے بعد فرعون کو پھر خود اپنی بھی ایک اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. تو اب فرعون کو جو ہے اپنا بیٹا زیادہ عزیز تھا اور وہ بیٹے کی سوچ فرعون کی سوچ کی طرح تھی. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اس کو جو ہے اپنے کام میں جو ہے رکاوٹ نظر آ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ پہلے سے ہی تھا. اب جیسے معلوم ہوا کہ قتل بھی موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا, تو اب ایک بہانہ مل گیا. اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں محل میں ہو رہی تھی, پر کیونکہ موسیٰ علیہ السلام محل ہی میں پلے بڑے تھے, تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے, جیسا بی بی آسیہ تو جو ہے اعظماں تھے. اس کے علاوہ بھی دوسرے جو ہے کئی لوگ ایسے تھے جو انصاف پسند تھے اور ان سے محبت کرنے والے اور ان کے سپورٹرز تھے. تو بہرحال وہ پیلس میں سے کسی ایک شخص جو ان کا سپورٹر تھا وہ جو ہے بھاگتا ہوا جو ہے آیا وہاں پر, تو اب اس کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا, کیونکہ پیلس جو ہے شہر کی آبادی سے عام لوگوں کے درمیان تو نہیں ہوتا تھا, دور ہوتا تھا. تو وہاں سے جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا اور بولا, موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کا مشورے ہو رہے ہیں, یہاں سے تو نکل جا, فوری جو ہے یہاں پر چھوڑو اور چلے جاؤ. تو اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. پہلے ایسی سچویشن تھی, پھر اس کے علاوہ جو ہے جب ایک شخص آ کر بول رہا کہ آپ کی قتل کی سازشیں ہو رہی, تو انہوں یہ سوچے کہ میرے ہی لوگ میرے بارے میں قتل کی سازشیں کریں گے, اور پھر یہ یقین کرنا نہیں کرنا, کیونکہ دیکھ رہے کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ تو بدماش نکلا, اور اب یہ قبطی میں سے جو ہے ایک شخص آ کر ان کا خیر خواہی کا جو ہے اظہار کر رہا ہے اور ان کو جو ہے انفارمیشن دے رہا ہے. تو اب ان کو بھروسہ سب پہ اٹھ گیا اور سمجھ میں نہیں آیا کہ کس پہ بھروسہ کریں. تو اب وہ یقین دلانے کے لیے مزید کہتا ہے کہ انی لکا من الناصحین, کہ بے شک میں تیرے جو ہے خیر خواہوں میں سے ہوں, تم میرے اوپر بھروسہ کر سکتے, ٹرسٹ کر سکتے. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتا اور سہمتا ہوا نکل کھڑا ہوا, یعنی کہ وہیں کا وہیں, اپنے جو ہے کوئی پریپریشن کا بھی ٹائم نہیں ملا, وہیں سے وہیں جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے اور اس نے دعا کی. کیا اب دیکھیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نکل رہے اور کیا کر رہے, دعا کر رہے, ربی نجینی من القوم الظالمین, کہ اے اللہ تعالیٰ میرے رب مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما, کہ آپ ہی جو ہے میرے کو یہ قوم سے جو ہے بچا لے. خطی نہیں خبتی جو ہے, خبتی با سے ہے, ٹھیک ہے, خبتی قوم.
اوکے، یعنی کہ فرعون کی قوم کو جو ہے یا ایجپشنز کو جو ہے آپ اردو میں قبطی کہیں گے. اوکے، مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی خاص بات آپ نوٹ کریں گے کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس طلب کر رہے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھ رہے. اب دیکھیے کہ اس سے پہلے کی دعا میں توبہ کرے، اب یہاں پر دعا میں جو ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے جو ہے ظالم قوم سے بچا لے، ہیلپ کے لیے دعا مانگے. اب یہاں پر کیا ہے دعا کس طریقے سے، قال عسى ربی، عسى کا مطلب کیا ہے، امید ہے. تو اب امید بھی کس سے کر رہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے. مدد کس سے طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے. اور مغفرت کس سے مانگ رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے. تو اس سے جو ہے ہم کو سمجھ میں آتا کہ تمام انبیاء کرام جو ہے رجوع جب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے. اور اس سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کا لیول کا بھی ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر لمحہ موسیٰ علیہ السلام رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے، امیدیں کس سے لگا رہے، اللہ تعالیٰ سے لگا رہے. اب دیکھیں کہ امید موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں بولے کہ میرے جو ہے میرے پیر اور میرے بزرگ یعقوب علیہ السلام یا میرے پیر اور بزرگ یوسف علیہ السلام یا میرے پیر اور بزرگ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اب میری مدد کریں گے، میرے کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، میری جو ہے مجھے ظالموں سے نجات دلائیں گے. نہیں، کسی پیر کا، بزرگ کا، ولی کا بیچ میں جو ہے اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون. اب ابراہیم علیہ السلام کی ہم لوگوں نے ذی الحج میں فضیلت بھی دیکھی، کتنے مقرب جو ہے بندے تھے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے، پر کسی نبی نے ابراہیم کا وسیلہ دیا نہ، واسطہ دیا نہ، ان کی جو ہے ذریعہ جو ہے لگایا، بلکہ صرف اور صرف امید کسے، عسى ربی، میرے رب سے مجھے امید ہے، ان یہدینی، کہ وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کی طرف جو ہے رہنمائی کرے گا. تو اب دیکھیے سواء السبیل کا مطلب جو ہے ایک تو سیدھا کریکٹ راستہ بھی مطلب ہوتا ہے، اور پھر جو ہے ہموار یعنی کہ سیدھا راستہ. اللہ تعالیٰ میں جو ہے ڈیویٹ نہیں ہو جانا. اب وہ زمانے میں GPS تو تھا نہیں کہ اب صحرا میں نکلے ہوئے ہیں انہوں مصر سے بغیر پریپریشن کے ساتھ، اب ان کو راستہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کون سے راستے پر جانا ہے، گول گول پھر کر کہیں شہر میں ہی تو نہیں آ جاؤں گا، یا پھر جو ہے کوئی ایسی قوم میں نہ چلے جاؤں کہ جو مجھ پر جو ہے ظلم اور زیادتی کرنے والی ہے. تو اب انہوں جو ہے گائیڈنس اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے. تو سیدھا کریکٹ راستہ دکھائیے. اور پھر دوسرا سواء سبیل کا مطلب کیا ہے، ایزی روٹ بھی جو ہے معنی بنتا ہے، یعنی کہ ایسا راستہ اللہ تعالیٰ بتائیے کہ جو مجھے یعنی کہ سہولت کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ، جہاں پر جو ہے تکلیف یا پھر وحشی جانوروں سے جو ہے میرا سامنا نہ ہو، یا کانٹوں سے، یا پتھریلی زمین سے، یا پھر جو ہے بغیر پانی کے راستے سے جو ہے میرا سامنا نہ ہو، ایزی راستے کی طرف جو ہے تو میری رہنمائی فرما. یعنی کہ GPS کس کی طرف سے آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے GPS کے لیے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کریے آپ. تو پھر دیکھیں کہ یہاں پر اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز میں مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ سے رہنمائی، اللہ سے تعلق. دیکھیں کہ اصل مومن کیا ہوتا ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے کہ اب فرض نماز ہو تو میں ہاتھ اٹھاؤں اللہ کے سامنے اور میں دعا کروں، یا مول صاحب جو امام صاحب جو ہے فرض نماز کے بعد دعا کرا دے تو بس وہ دعا کے ٹائم پہ ہاتھ اٹھا لے اور ختم، اس کے بعد اللہ سے جو ہے کنیکشن ختم ہو گیا. مومن ایکچولی مومن کا طریقہ اور مومن کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلسل اللہ سے رابطے میں رہتا، مسلسل اللہ سے باتیں کرتے رہتا، مسلسل اللہ سے جو ہے دعائیں کرتے رہتا، جو ہے امیدیں رکھتے رہتا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتا، غلطی پر توبہ کرتے رہتا، شرمندگی کا اظہار کرتے رہتا، یقین اور امید کا اظہار کرتے رہتا. تو یہ جو ہے مسلسل اللہ سے تعلق جو ہے بنا ہوا رہتا. ہم کو بھی جو ہے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے چیک کرنا ہے کہ کیا صرف ہم جو ہے نمازوں کا انتظار کرتے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، تہجد کا انتظار کرتے، یا مسلسل ہماری جو ہے باتیں اللہ تعالیٰ سے ہوتے رہتی کہ ہم چل رہے پھر رہے اپنے کام کرتے رہ رہے، مسلسل اللہ تعالیٰ سے کنورزیشن چلتے رہنا ہے، ہمارا بولتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ ایسا ہوا، یہ کری میں، وہ کری، یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، اللہ تعالیٰ اب آپ گائیڈ کریے، اب میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، میں کنفیوز ہوں، اب میں کیا کروں. تو پورے مسلسل جو ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہیے، شکایتیں کریے، ناراضگی کا اظہار کریے، یا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ میرے بچے میری بات نہیں سن رہے، میں کیا کروں اللہ میاں، کتنے بار ان کو سمجھاؤں، سن رہے نہیں، اب آپ ہدایت دے دیجیے اللہ تعالیٰ، اب آپ میری مدد کر دیجیے، میری بات ان کو سمجھا دیجیے. تو اپنی جو ہے جو بھی مسائل ہے، پریشانی ہے، اللہ کے سامنے جو ہے ہم کو ڈسکس کرتے رہنا ہے، باتیں جو ہے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے.
اور پھر دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ کیسا ان کی جو ہے دعا بھی سن رہے ہیں. اور جب وہ مدین کے کنویں کے پاس پہنچا، کیونکہ اب صحرا کا جگہ ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو اب جو ہے پانی کے لیے جب وہ دیکھے کہ کوئی راستہ ہے، کوئی جگہ ہے، تو اب وہاں پر جو ہے مدین کے طرف جو ہے پانی کی امید میں جو ہے وہ پہنچے، کنویں کے پاس پہنچے. تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان میں الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہے. اب یہاں پر وہ جانور جو ہے پانی کو دیکھ دیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ جو ہے بہت محنتوں اور کوششوں سے جو ہے وہ دونوں عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پینے سے روک رہی ہیں. تو یہ جو ہے منظر انہوں وہاں پر پہنچے تو دیکھے. اب دیکھے کہ ان کو عجیب دکھا کہ سارے لوگ پہلے عورتوں کو جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دینا چاہیے تھا چانس، اور دیکھ رہے کہ انہوں جو ہے نہیں دے رہے. تو اب انہوں سمجھ گئے کہ اب یہ بے حس قوم ہے، اور پھر اب انہوں یہ سوچے کہ بھائی کیا وجہ ہے اس کی. تو اب انہوں آگے بڑھے. موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں. تو اب یہاں پر وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھے کہ کیا وجہ ہے ٹھہرنے کی. تو اب انہوں یہاں پر ریزن بتا رہے. تو اب دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کے اندر جتنی جو باتیں ہیں، ایک ایک سینٹنس، ایک ایک ورڈ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بغیر ریزن کے یا بغیر اننیسیسری ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ رکھ دی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ہر ایک سینٹنس میں ایک ریزن ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے. وہ چیز اللہ تعالیٰ کو ورتھ مینشننگ نظر آئی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرے. اب دیکھیں کہ جیسا ہم ابھی جو ہے اتنا زیادہ جو ہے یعنی کہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا جو پڑھے، تو آپ دیکھیں کہ بیچ بیچ میں بہت سارے سینز مسنگ ہیں، رائٹ. صرف اللہ تعالیٰ وہ سینز جو ہے سامنے رکھ رہے جو ضرورت کے ہیں، جس کے اندر کچھ اہم بات ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ عورتوں کے بارے میں بتا رہے کہ وہ جو ہے دور کھڑے ہوئے تھے، اور پھر جب ان سے پوچھے تو انہوں ریزن بھی بتا رہے کہ ہم جو ہے وہ لوگ پانی پلا رہے، پورے جو جانور جو چرواہے پانی پلا رہے، اسی لیے ہم دور ہیں. تو اس سے ہمارے کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں جو ہے انٹر سیکس منگلنگ کا جو تصور ہے وہ اسلام میں جو ہے جائز نہیں ہے. یعنی کہ مرد اور عورتوں کا، ٹھیک ہے، مرد اور زن کا جو یعنی کہ مل کے ایک ہی جو ہے کامن گیدرنگ ہے، ایک ہی جگہ جو ہے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو یہ زیادہ اسلام میں جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. یعنی کہ عورتوں کو جو ہے اپنی حدود میں، اپنے جو ہے لمٹ میں رہنے کا ہے. یہ نہیں کہ بھائی ہم تو ماڈرن ہیں، ہم تو جو ہے نڈر ہے، ہم تو جو ہے کانفیڈنٹ جو ہے عورتیں ہیں، کانفیڈنٹ لڑکیاں ہیں، تو لہٰذا ہم تو جو ہے آدمیاں رہے تو کیا ہوا، ہم تو گھس جاتے وہیں جہاں بولے وہاں ہم تو جو ہے چلے جاتے. ہم کیا ڈر کے رہتے، ہم کیا پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، کیا ہم جو ہے ڈرپک ہے. تو یہ ہم کیا ہے سمجھ کر آج، یا پھر جو ہے آج میڈیا یا آج ویسٹ جو ہے یہ یکسانیت، عورت مرد اور زن کی جو یکسانیت ہے، ایکوالٹی کے نام پر جو ہے اتنا زیادہ عورتوں کو آدمیوں کے اندر جو ہے مبتلا کر دیا ہے، شمار کر دیا ہے، جہاں پر جو ہے وہ خود اندر جو ہے شامل ہو کر اپنی خود بے عزتی کروا رہی ہیں، اپنی خود جو ہے عزتوں کو جو ہے خراب کر رہی ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ اتنی شریف اور حیادار عورتیں تھیں کہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے سامنے لڑ جھگڑ کر گھس کر جو ہے جا نہیں رہی تھی، بلکہ ایک شرافت سے جو ہے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی ضرورت کے لیے جو ہے آگے بڑھتی ہے. یہ نہیں کہ بھائی لائن میں گھسم پٹی کر کے جو ہے آپ اپنا جو ہے کھڑے رہیں، اور پھر آدمی اور عورتوں کا جو ہے یعنی کہ قریب ہیں، ٹچ بھی ہو رہا، تو یہ نہیں، بلکہ آپ کو تھوڑا سا یہاں پر ضرورت کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو احتیاط کرنا ہے. اب دوسری بات یہاں پر دیکھیے کہ اور ہمارے والد ایک بوڑھے شخص ہے. یہ یہاں پر ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک مجبوری کے تحت باہر نکلے ہوئے ہیں، ہم ریزن کے تحت باہر نکلے ہوئے ہیں کہ ہمارے والد اتنے ضعیف ہے کہ وہ خود نہیں آ سکتے، تو ہم کو جو ہے اپنا زندگی کا گزارا کرنے کے لیے ہم کو باہر نکلنا پڑا، تو ہم مجبوری میں نکلے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ریزن انہوں جو ہے یہاں پر بتا دیے.
اب دیکھیے کہ اس سے ہمارے لیے بہت ایک سبق ہم کو ملتا ہے. اکثر جو ہے لوگ پوچھتے بھی ہیں, سوالات بھی ذہن میں ہوتے ہیں کہ کیا عورتیں جاب کریں, کیا جاب کرنے کی اجازت ہے, کیا گھر کے باہر نکلنے کی اجازت ہے. تو دیکھیے کہ جہاں پر ریزن ہے, جہاں پر مجبوری ہے, جہاں پر ضرورت ہے, تو پھر وہ ضرورت کے تحت عورتیں باہر نکل سکتی ہیں, ضرورت کے تحت کما بھی سکتی ہیں, جاب بھی کر سکتی ہیں. پر یہاں پر کیا ہے کہ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ پھر اپنے حیا کا خیال رکھیں. جیسا یہ عورتیں سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہیں تو وہ حیا کا خیال رکھیں, اپنے پردے کا خیال رکھیں, اپنے لمٹس کا خیال رکھیں, اور اپنی جو ہے ضرورت کو جہاں پر کوئی جائز طریقے سے یعنی کہ پورا کر سکتے ہیں, اپنی حیا اور لمٹ میں رہ کر پورا کر سکتے ہیں, تو وہ والی جو ہے چیز کو آپٹ کریں. نہ کہ یہ کہ بھئی اجازت مل گئی تو پھر آپ کو نہ راتوں کا خیال ہے, نائٹ ڈیوٹیز بھی کر رہی ہیں, اور لڑکیاں رات کے جو ہے 4 بجے جا رہی ہیں, رات کے 3 بجے آ رہی ہیں, تو یہ اور پھر جو ہے ڈرائیور لا کر چھوڑ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے بالکل بھی غلط ہے, بالکل بھی غیر شرعی یہ چیز ہو جائیں گی. یا پھر جہاں پر اس کو اپنے آپ کو جو ہے ایکسپوز کرنا پڑ رہا, اپنے جو ہے حدود کو تجاوز کرنا پڑ رہا, تو پھر وہ ویسے جو ہے جابس کرنا اس کے لیے اجازت نہیں ہے. ہاں ضرورت ہے, اگر آپ کے گھر کے حالات ایسے ہیں تو پھر وہ اپنے لمٹس میں رہ کر جاب کرنے کی تو اجازت ہے, پر لمٹس میں رہ کر. تو یہ بہت جو ہے آپ اپنے ہر کوئی ایک کامن جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جنرل فتویٰ ہم نہیں دے سکتے. ہر کسی کے گھر سے, ہر کسی کے حالات سے, ہر کسی کی جو ہے فائنینشیل کنڈیشن سے, اور ہر کسی کے جاب کی جو یعنی کہ جاب کی جو ہے نوعیت کیا ہے اس کے لحاظ سے جو ہے یہ چیز چینج ہوں گی. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر ایکسٹرا بات بھی نہیں کرے. موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے یعنی کہ یعنی اپنے لمٹس کا خیال رکھے, انیسیسری کہ ارے بھائی ارے آپ کے والد جو ہے بہت ضعیف ہے, ارے آپ کو آنا پڑ رہا, ارے بہت برا دکھ رہا, اچھا لائیے ہم مدد کر دیتے. تو یہ ساری جو ہے انیسیسری کی جو ہے باتیں, یہاں پر ایکسٹرا باتیں, ہمدردی جو ہے جتانا غیر محرموں کو یہاں پر نہیں ہوا, بلکہ وہ سیدھا جو ہے جانوروں کو لیے اور لے کر جو ہے پانی پلا دیے, جو مقصد تھا وہ ضرورت تھی پوری کر دیے, اور پھر جو ہے خود جا کر جو ہے سائے میں بیٹھے. اب یہاں پر یہ کیوں ضروری مینشن کرے یہاں پر کہ ایک جا کر سائے میں بیٹھ گئے, یعنی کہ پھر آ کر وہ عورتوں سے پھر بات نہیں کرے, یا پھر وہ عورتوں کو یہ نہیں بولے کہ اب تم لوگ بھی میری ہیلپ کرو. تو یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام ہیلپ کرے وہ جو ہے بغیر بے لوس جو ہے انہوں نے ہیلپ کی تھی, بغیر کوئی اجرت کی جو ہے ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کہ وہ جو ہے واپس سے ہیلپ ان کی ملے گی, نہیں, بلکہ ان کو دکھا یہاں پر ضرورت ہے میری ہیلپ کرنے کی. بس ان کی عادت تھی ہمیشہ سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ ضرورت کے لیے جو ہے شہر میں نکلتے تھے, ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ ان کی نیچر کا حصہ تھا, ان کی عادت کا حصہ تھا, ان کی فطرت کا حصہ تھا. تو انہوں نے وہ اس میں جو ہے مدد کر دی, جبکہ وہ خود جو ہے تھکے ہارے ہیں, دور کا سفر ہے, بھوکے پیاسے ہیں, ہو سکتا ہے کہ سفر کی وجہ سے جو ہے پیروں کو جو ہے زخم بھی آ گئے ہوئے ہیں, تو پھر بھی انہوں نے وہ حالت میں بھی مدد کی. اب دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے لیے بھی جو ہے یہ بہت زیادہ اچھی اہم نصیحت ہے کہ یوزولی ہم جب ٹائرڈ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم خود جو ہے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں یا پھر بہت زیادہ تھکے ہارے رہتے ہیں, تو وہ ٹائم پہ ہم کیا کرتے, کیا ہم بھی ایسی آگے بڑھ کر مدد کرتے؟ تو وہ ٹائم پہ جو ہے ہم یہ ایکسکیوز جو ہے ہم بتا لیتے اپنے آپ کو, یا سیٹسفائی کر لیتے کہ بھئی ابا میں تھکی ہوئی ہوں تو لہٰذا اب میرے سے نہیں ہو سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کی کتنی پیاری جو ہے یہ صفت سے ہم بھی جو ہے میکسیمم اپنی جو ہے کوشش کریں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بولے آیت نمبر 24 میں, اور ایک بہت ہی پیاری خوبصورت دعا ہے, اور یہ دعا تو ہم کو جو ہے سب کو یاد کر لینا ہے. تو دعا یہ ہے کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, کہ انہوں نے وہاں پر دعا کی, جھاڑ کے نیچے بیٹھے اور دعا کرے, پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. کیا دعا کرے کہ اے میرے پروردگار بے شک جو بھی خیر تو مجھ پر نازل فرمائے, اینی کائنڈ آف بھلائی, اینی کائنڈ آف خیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا میں فقیر ہوں, ہر چیز کا میں محتاج ہوں, آپ کی طرف سے جو بھی چھوٹی خیر رہو, بڑی خیر رہو, ہر قسم کی بھلائی رہو, میں اس کا جو ہے محتاج ہوں. اب دیکھیے کہ پھر یہاں پر مدد کس کے لیے, کس سے مانگے, وہ لڑکیوں سے جو ہے ہیلپ
نہیں ایکسپیکٹ کرے، کسی اور جو ہے انسانوں سے وہاں پر جو ہے شہر کے لوگوں سے مدد نہیں ایکسپیکٹ کرے، مدد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے، بلکہ کس سے دعا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو راستے بنانے والا ہے، تو جو ہے آسانیاں کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر نیا شہر ہے، لوگ نہیں پہچانتے، گھر کا ٹھکانہ نہیں ہے، کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور پھر جو ہے اپنی کوئی چیز کا جو ہے ان کو سامنے جو ہے راستے نظر نہیں آ رہے، ہر جگہ سے جو ہے ایسا دکھ رہا دروازے بند ہو گئے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی خیر کی امید ان کو نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر انہوں نے کس کا در کھٹکھٹایا؟ کس کو جو ہے انہوں نے آواز لگائی؟ اللہ کو آواز لگائی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہر دروازے بند ہے، بس آپ اپنی طرف سے کوئی خیر کوئی بھلائی میری طرف نازل کریں گے تو میں ہر بھلائی لینے کے لیے تیار ہوں، ہر چیز جو ہے میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بارے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فضل اور خیر مانگا کرو، یعنی کہ ہمیشہ کیا مانگتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ کا خیر، اللہ کا فضل اور اللہ کی طرف سے خیر، کہ اللہ تعالیٰ تو خیر کا معاملہ کر دے، اللہ تعالیٰ تو مجھے فضل عطا کر دے، کیونکہ ہر جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے تمام چیزوں کا فضل ہم کو ملتا ہے۔ تو یہ دعائیں ہم کو ہمیشہ کرنے کا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگ جو ہے دعا سیکھے تھے نا فضل کی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا فضل، خاص فضل عطا فرما، اور یہاں پر خیر کی بھی جو ہے دعا ہم نے سیکھ لی ہے، تو یہ دعا ہم کو کرنے کا ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ خیر کا مطلب نیکی بھی ہوتا ہے، اور وہ نیکی کو ایکچولی خیر کہتے ہیں جو لوگوں سے متعلق ہو، لوگوں کی خدمت سے متعلق ہو، ٹھیک ہے، حقوق العباد سے متعلق ہو۔ تو یہاں پر وہ ایک خدمت کر کے اب جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے، یعنی کہ وہ دو لڑکیوں کی ہیلپ کرے اور جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اور نیکیوں کا موقع عطا فرما، ایسی قسم کی جو ہے اور نیکیوں کا موقع عطا فرما۔ تو دیکھیں کہ جو ایکچولی خیر کرنے کی جس کو عادت ہوتی ہے، نیکیاں کرنے کی، لوگوں کی مدد کرنے کی جس کو عادت ہوتی ہے، تو وہ بے چین رہتا ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب موقع ملے کسی کی مدد کرنے کا، کوئی خیر کا کام کرنے کا، تو پھر میں آگے بڑھ بڑھ کر وہ کام کروں گا۔ تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی نیکی کا چانس کی جو ہے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے جو ہے کوئی اور نیکی کا چانس دیں گے تو پھر میں اس کا بھی محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ میں وہ بھی کام کروں گا۔ تو بہرحال اس کا دونوں بھی معنی نکلتے ہیں، اور اس سے جو ہے یہ جو آیت ہے اتنا پیارا ترجمہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے اپنے گھر میں رزق کی تنگی دیکھتے ہیں تو یہ دعا کریں، کوئی جاب کے لیے پریشان ہے تو یہ دعا کرے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو یہ دعا کریں، کوئی جو ہے یعنی کہ شادی کے لیے پریشان ہے تو یہ دعا کرے، کوئی بیماری سے پریشان ہے تو یہ دعا کرے۔ یعنی کہ یہ دعا ایسی ہے کہ ہر چیز میں یہ دعا فٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر جنرل خیر کی دعا، ہر بھلائی کی دعا ہے۔ تو ہم یہ دعا وہ نیت سے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ نیت سے یقین کے ساتھ اگر ہم یہ دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا، جیسا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اب دیکھیے کیسا اللہ تعالیٰ قبول کرے موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کہ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر گزری، اب دیکھیے ہو سکتا وہ دونوں لڑکیاں گئے اپنے باپ کے پاس، اپنے والد کے پاس، اور پھر جو ہے والد دیکھے کہ بیٹیاں جلدی آ گئی ہیں گھر میں، روز تو دیر ہوتی تھی، تو پھر انہوں ریزن پوچھے، پھر انہوں سب چیزیں سنائے کہ ایک شخص تھا، ایک لڑکا تھا، اور پھر جو ہے وہ شخص آ کر ہماری مدد کرا، اور پھر ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، نیچے نگاہیں تھی، اور سارے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈسکرپشن دیے۔ تو پھر وہ جو شخص تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو بھیجا۔ اب وہ کون سی بیٹی ہے ہمارے کو یہاں پر نہیں بتایا گیا، بڑی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی تھی، کوئی ان کے بارے میں، کوئی ان کے جو ہے صفت یہاں پر ڈیٹیلز جو ہے نہیں دیے گئے ہیں۔ بہرحال وہ دونوں میں سے ایک کون تھے نہیں معلوم۔ تو اب یہاں پر یہ میں کیوں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ چیز آگے بھی میں بتاؤں گی آپ کو اس کا ریزن۔ عورتوں میں سے ایک جو ہے عورت شرم و حیا کے ساتھ آئی۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ یہ اس کی صفت بڑی تھی، چھوٹی تھی، کون تھی، کیا نام تھا، کچھ بھی نہیں بتائے، پر اس کی جو صفت یہاں پر ڈسکرائب کرے وہ ایک صفت ڈسکرائب کرے، اور وہ کیا ہے صفت، کہ شرم اور حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے جو ورتھ مینشننگ چیز ہے وہ لڑکی کی شرم اور حیا تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو وہ حیا اور شرم اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں تا قیامت تک
کے رکھ دیے. یعنی کہ ایک عورت کے اندر اللہ تعالیٰ کو جو سب سے محبوب چیز ہوتی ہے وہ عورت کی حیا ہوتی ہے. صرف عورت نہیں بلکہ آدمی کی بھی ہے, پر اب ہم یہاں پر جو ہے لیڈیز پروگرام ہے تو میں بتا رہی ہوں کہ حیا جو ہے سب سے پسندیدہ عمل ہے ایک مومن بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر جو ہے وہ صفت کو لکھ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہم کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان سے جو ہے تشبیہ دی ہے. ایمان اور حیا جو ہے دونوں بھی ایک ہی چیز ہے. یعنی کہ حیا ہے تو ایمان ہے, ایمان ہے تو حیا ہے. یعنی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان مومن بندہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے اندر حیا نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں ایسے ایک دوسرے کے جو ہے ساتھی ہے کہ اگر حیا چلے جاتی ہے تو ایمان بھی ساتھ ہی ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. کہ ایک انسان اگر بے حیا ہو گیا, بے شرم ہو گیا, تو اس کا ایمان بھی اس کے حیا کے ساتھ ختم ہو جاتا, رخصت ہو جاتا. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ وہ کوئی جو ہے پرووکیٹو سٹائل میں جو ہے لوگوں کو اپنی طرف رجھاتے ہوئے نہیں آئی, بلکہ شرم اور حیا کے ساتھ جو ہے وہ چلتی ہوئی آئی. ہو سکتا کہ کونے کونے سے چل رہی تھی, نیچے نگاہیں رکھ کر چل رہی تھی, یا جو بھی ہے چلنے کے انداز میں بھی جو ہے ہم کو سمجھ میں آ جاتا نا کہ یہ جو ہے چلنے کا انداز جو ہے کیسا ہے, حیا کا ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال تو وہ جو ہے وہ حیا کے ساتھ آئی اور کہنے لگی. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں کیا بول رہے دیکھیے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دے دے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر جو غور کرنے کی بات ہے, آیت پر غور کریے, آیت نمبر 25 چل رہی ہماری. تو اس نے کہا قالت, ٹھیک ہے, اس نے کہا, لڑکی نے کہا, انا ابھی, بے شک میرے والد تم کو بلا رہے ہیں. تو یہاں پر انا کا جو ورڈ اضافہ ہے اس میں اتنی خوبصورتی ہے یہ سینٹنس میں انا کے وجہ سے, کیونکہ انہوں یہ بات کو جو ہے کلیئرلی بتا دیے, کلیئرلی یہ چیز سمجھا دیے موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھو میرے والد جو ہے تم کو بلا رہے ہیں, بے شک میرے, فار شیور کہ میرے والد تم کو بلا رہے ہیں, کہ کہیں تم جو ہے کوئی رانگ سگنلز نہ لے لو. تو انہوں جو ہے اتنی حیا تھی ان کے اندر کہ یہ بات کا خیال رکھے کہ پہلا سینٹنس میں انہوں یہ بات کلیئر کر دیں کہ تمہارے کو جو ہے یہاں پر میں آئی اور تم سے بات کر رہی ہوں تو اس کی کوئی جو ہے دوسری وجہ تم مت سمجھو, بلکہ انا ابھی, کہ بے شک میرے والد جو ہے تم کو بلا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ لیجزیہ کا اجرا, کہ جو تم ہماری جو بھی مدد کرے, واٹ ایور جو بھی تم ہمارے لیے جو ہے کام کرے, تو اس کی اجرت دینے کے لیے بلا رہے. اور اس میں دیکھیں کہ لیجزیکا, ٹھیک ہے, تو اگر یہ سینٹنس اگر انہوں ایسا بولتے تھے کہ انا ابھی یدعو کا لیجزیکا, کہ تم کو جو ہے جزا دے, ٹھیک ہے, تو وہ آلریڈی سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا تھا. اجرا کا ورڈ مزید اضافے کی ضرورت نہیں تھی, پر انہوں کیونکہ ان کے اندر جو ہے حیا تھی, ان کے اندر مردوں سے بات کرنے کی جھجک تھی, تو انہوں جو ہے سینٹنس صحیح سے جو ہے فریم نہیں کر سک رہے تھے, کنفیوژن میں تھے. تو دیکھو وہ جو آپ ہمارے سے جو بھی فیور کرے, جو بھی آپ کرے تو اس کا اجر دینے کے لیے, تو تھوڑا سا ایسا جو کنفیوز سٹائل میں جو بات کرتے تو ویسے سٹائل میں جو ہے انہوں بات کر رہے اور یہ بتا رہے کہ دیکھو وہ جو بھی آپ کرے اس کی جو ہے اجرت, اب میں زیادہ نہیں بول رہی ہوں, اس کی اجرت آپ لینے کے لیے بلا رہے, ختم, اتنے جو ہے انہوں بات بتا دیے. تو پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں نا اگر عربک ٹیکسٹ دیکھیں گے تو سمجھ میں آتی, اردو ٹیکسٹ میں تو پورا سینٹنس جو ہے فریم کیا گیا ہے, پر ایکچولی عربی ٹیکسٹ پہ ہم غور کریں گے تو یہ سب خوبصورتی جو ہے ہم کو سمجھ میں آتی ہے قرآن کی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے پاس پہنچا تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا وہ سنے, پھر ڈیٹیلز نہیں لیے, کوئی ایکسٹرا کنورزیشن نہیں ہوا, بلکہ سیدھا جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جو ہے پہنچ گئے. اب اس سے اور ایک بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اننیسیسری کے تکلفات جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کرے. ارے رے اس کی کیا ضرورت تھی, ارے خواہ کیا آپ تکلیف کرے, اچھا پھر جو ہے میں اوکے ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ سارے بکواس جو ہے جو عام طور پہ ہم لوگ جو ہے کرتے ہیں کہ دل میں ہوتا ہے کہ وہ چیز چاہیے ہوتی ہے, پر پھر بھی جو ہے ہم تکلفات میں جو ہے مبتلا ہو کر جو ہے رہتے ہیں. تو تکلفات اسلام میں بہت زیادہ تکلفات پسند نہیں کیا گیا ہے, بے غیرتی بھی پسند نہیں ہے,
ہاں پر ساتھ میں جو ہے تکلفات بھی پسند نہیں کیا گیا ہے. تو اب انہوں موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے دعا کی قبولیت ہے اور یہ اپارچونیٹی اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں، تو فوری جو ہے اللہ کی طرف سے ہے بول کر انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اور پھر انہوں وہاں پر جا پہنچے. جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا قصہ جو ہے سنایا جو ان کے ساتھ ہوا تھا. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، کہ انہوں نے ایک کے بعد قصص کا مطلب ہی کیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے چیز کو جو ہے فالو کرنا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ وہ جو 2 لڑکیوں کے جو والد تھے ان کو ایک ڈیٹیلز جو ہے ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنا پورا قصہ جو ہے سنا دیا. اب دیکھیں کہ اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا نا کہ وہ 2 جو لڑکیاں تھے ان کے والد کون تھے. تو اکثر روایتوں میں آتا نا کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے. تو اب دیکھیں کہ اس کے بارے میں ایک وضاحت یہ کر لیں کہ غالباً وہ شعیب علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، ہو سکتا کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، روایتوں سے ہم کو ملتا ہے، کیونکہ جو جگہ تھی اور پھر جو ہے جو وقت تھا تو اس سے پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، پر یہاں پر کوئی شیورٹی نہیں ہے. کوئی جو ہے قرآن میں ہم کو کہیں پر بھی نہیں ملتا جہاں پر شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر ہم دیکھے ہیں کہ بار بار کیا گیا ہے، رائٹ. یعنی کہ موسٹ ریپیٹڈ انبیاء اکرام میں سے جس کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے شعیب علیہ السلام بھی ون آف دیم ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاں اتنے بار شعیب علیہ السلام کا بار بار ورڈ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی چاہتے تو شعیب علیہ السلام کے نام کا ذکر کر دیتے تھے، یا ہم کو کوئی صحیح حدیث سے بھی ہم کو مل سکتا تھا، پر ہم کو جو ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے. تو لہٰذا شعیب علیہ السلام تھے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے ہم ان کو جو ہے ان نون بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو بھی تھے تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اپنا سارا قصہ جو ہے ان کو سنا دیے. اور پھر جو ہے اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو. یعنی کہ اب یہاں پر انہوں یہ بتا دیے کہ وہ تم اب وہاں سے آئے ہوئے ہو، اب وہاں کا لا تو یہاں پر چلنے والا نہیں، تو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. تو اب ایک تو اللہ تعالیٰ یہ سینٹنس میں یہ بتا رہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری کو جو ہے اے اللہ تعالیٰ میرے کو ظالم قوم سے جو ہے میرے کو نجات عطا فرما دے، کہ ربی نجینی من القوم الظالمین جو بولے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ظالم قوم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی. ٹھیک ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر وہ شخص یہ بتا رہے کہ جو ظالم قوم تھی تم اس سے دور آ گئے ہوئے ہو، پر اور تمہارے پر اب یہاں پر کوئی بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک بہت ہی پیاری صفت سمجھ میں آتی کہ انہوں جو ہے کوئی بھی چیز ہائیڈ نہیں کرے، کوئی بھی چیز چھپائے نہیں، بلکہ فیئرلی سب چیزیں اوپنلی جو ہے انہوں بتا دیے. یعنی کہ 2 فیس والا انسان بن کے نہیں رہے، یہ بھی بتا دیے کہ میرے سے جو ہے غلطی سے قتل ہوا ہے. یعنی کہ قاتل سے جو ہے وہ شخص جو ہے بات کر رہے ہیں وہ بھی ان کو بتا دیے. تو انہوں اتنے فیئر تھے تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر جو ہے سچائی ہے. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے، اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ پورا کنورزیشن جو موسیٰ علیہ السلام اور وہ بوڑھے شخص کے بیچ میں جو چل رہا ہے، تو وہ سارا کنورزیشن دونوں لڑکیاں بھی اندر سے سن رہے تھے، رائٹ. تو پھر وہ دونوں عورتیں جب یہ پورا قصہ بھی سنے تو ان میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا. اب پھر یہاں پر پھر ایک نے اپنے باپ سے کہا. کون تھی وہ نہیں بتایا گیا، وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئے تھے، انوج تھے، یا اب یہ دوسری لڑکی تھے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر نہیں بتا رہے. وہ دونوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، او مائی بیلوڈ فادر، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے. اب یہاں پر انہوں مشورہ دے رہے کہ کیا کہ ان کو جو ہے آپ اپنے پاس نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ دونوں لڑکیاں ہیں، بوڑھے باپ ہے، ان کو ہیلپر کی ضرورت تھی، پر وہاں پر کوئی ایسا نہیں تھا جس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے تھے، کیونکہ دونوں لڑکیوں کو رکھتے ہوئے کوئی جو ہے نوکر کو گھر میں رکھنا جو ہے شاید ان کو مناسب نہیں دکھا. تو بہرحال ٹرسٹ نہیں کرنے کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کوئی نوکر کو نہیں رکھا تھا. تو اب یہاں پر انہوں مشورہ دے رہے کہ آپ جو ہے ان کو نوکر کی طرح رکھ لیجئے، بہترین آدمی ہیں، یہ جو ہے شخص ایک دم فیر ہے، جو ہے وہ بول دیے، ساری چیزیں اپنے بارے میں سنا دیے، اور پھر جو ہے آپ اپنے پاس جو ہے بہترین آدمی ہے جسے آپ اپنے پاس ملازم کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. اور ملازم کے طور پہ بہترین آدمی وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط ہو اور امانت دار ہو. یعنی کہ اب وہ لڑکیوں کا دیکھیں کہ کتنی، یعنی کہ ان لوگوں کی فراست، ان لوگوں کا، وہ دونوں لڑکیوں کا ویژن دیکھیے آپ کی کیا بصیرت ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے رکھی تھی.
بصارت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی کہ ان لوگ یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ مضبوط بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اب یہاں پر ان کے فادر ہو سکتا پوچھے ہوں گے کہ کیا بنا پر تم جو ہے ان کو مضبوط بول رہے اور امین بول رہے، تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے تمام آدمیوں کے بیچ میں جا کر ان کے جو ہے بکریوں کو پانی پلایا، اور بتایا روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو ہے بہت ہی وزن کوئی پتھر تھا جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہٹایا، اور پھر امین اس لحاظ سے تھا کہ عورتوں کی طرف جو ہے اننیسیسری کی بات نہیں تھی، نیچے نظریں تھی، اور پھر جب آ بھی رہے تھے، جب ان کے فادر ان کو جب بلائے تھے تو جب آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کہا تھا کہ تم جو ہے عورت کو بتائے کہ میں آگے رہتا ہوں، اور عورت کو پیچھے رکھے تھے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ پیچھے سے عورت کو دیکھتے ہوئے پورا راستہ جائیں اور عورت کی پوری حیت دیکھ رہے، پورا فگر دیکھ رہے، اور پھر کوئی غلط خیالات آ رہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم پیچھے رہو، اور پیچھے سے جو ہے وہ لڑکی نے جو ہے ان کو راستہ بتایا تھا کہ سیدھا جانا ہے، لیفٹ مڑنا ہے، رائٹ مڑنا ہے، تو یہاں تک کہ اتنا زیادہ انہوں نے حیا کا اور جو ہے طریقے کا خیال رکھا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لڑکیاں نوٹ کر رہے تھے کہ یوزلی آدمی ایسے نہیں رہتے، اتنے جو ہے شریف نفس انسان جو ہے وہ لڑکیوں کو لگے، اور دیکھیں کہ لڑکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فطرت رکھی ہے، ٹھیک ہے، غور سے سنیے کہ لڑکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت رکھی ہے کہ کون سا آدمی اس کے طرف کون سی نیت سے دیکھ رہا، کون سی نظر سے دیکھ رہا، کون سی طریقے سے بات کر رہا، وہ اس کو جو ہے سمجھ میں آ جاتا، ٹھیک ہے، ہر لڑکی کو یہ بات جو ہے سمجھ میں آ جاتی۔ لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں، اب یہ نہیں کہ بھئی ارے اتنی ہولی اور بھولی ہے، بچی کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ بھئی کیا نیت سے جو ہے کوئی اس کی طرف بڑھ رہا، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کو وہ اللہ تعالیٰ نے اندر سے فطرت رکھی ہے، وہ سینس کر لے سکتی ہے کہ آدمی جو ہے کیا نیت سے اس کی طرف، ہاں یہ ہے کہ بالکل چھوٹی ہے، معصوم ہے، اس کو جو ہے دنیا کی ہیر پھیر کا جو ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر ایک جو ہے میچورڈ ہے، بڑی ہے لڑکی، تو اس کو سمجھ میں آ جاتا کہ کون سا لڑکا شریف ہے، کون سا لڑکا نیچے نظریں رکھتا ہے، اور کون سا لڑکا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو یہ لڑکیوں کے اندر ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ہوتا ہے تو لڑکیوں کو اپنے اندر جو ہے یہ چیز پیدا کرنا چاہیے، اور یہ چیز جو ہے احتیاط کرنا چاہیے کہ کس سے آپ جو ہے بات کر رہے، کیسا وہ جو ہے شخص ہے، اور اگر آپ کو ذرا سا بھی جو ہے غلط جو ہے رویہ اپنی طرف نظر آئے تو پھر آپ کو وہاں پر پرہیز کرنا ہے، اننیسیسری کہ اپنے آپ کو جو ہے غلط چیزوں میں مبتلا کر کے، غلط ہاتھوں میں مبتلا کر کے اپنی زندگیوں کو، اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال تو یہاں پر دیکھیے کہ وہ لڑکی نے یہاں پر مشورہ دیا۔ اب اسے یہ بھی سمجھ میں آتا کہ بینگ اے گرل وہ جو ہے بزنس معاملات میں، گھر کے معاملات میں وہ مشورہ دے رہی ہیں، اور ان کا مشورہ ان کے والد قبول بھی کر رہے ہیں، تو لڑکیوں کو بھی جو ہے پوری اجازت ہے مشورہ دیں، گھر کے معاملات میں اور چیزوں میں جو ہے وہ مداخلت کر سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی تم لڑکیاں ہیں، بی ان یور لمٹ، اور پھر جو ہے باپ اور بھائی ان کو جو ہے کوئی وقت ہی نہیں دے رہے، کوئی جو ہے ان کی اہمیت ہی نہیں سمجھ رہے، نہیں، لڑکیوں کی بھی جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست دی ہے، ان کی سوچ رہتی ہے، وہ بھی اچھا مشورہ دے سکتی ہیں۔ تو بہرحال ان کے والد جو ہے یہاں پر ایک تو صرف جو ہے مشورہ ہی نہیں لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بہت ہی خوبصورت بات اور ایک عربک ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ دیکھیے کہ آیت نمبر 26 کے آخری جو ہے حصے پر غور کریے کہ یہاں پر القوی الامین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ صفت کے آگے ال جو ہے لگا ہوا ہے۔ ال کا مطلب کیا ہے؟ د جیسا ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو ویسا جو ہے اس میں جو ہے معرفہ ہے یہ، یعنی کہ جو ہے دی پرسن کا جو ہے ذکر ہے۔ تو اب ان کا مطلب یہ تھا، وہ جو لڑکی جو بتا رہے تھے قویٌ امین کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ تنوین کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے، یعنی کہ ان جنرل بہت سارے لوگ قوی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے امانت دار ہوتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے شخص ان میں سے ایک ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جو ہے پورے جتنے لوگ آج تک ہم دیکھے، آج تک ان کے جیسا ہم کو مضبوط اور ان کے جیسا امانت دار ہم کو نہیں دکھا۔ تو انہوں نے یہ چیز کا اظہار اپنے والد کے سامنے کیا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اور ایک بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ کسی کو اپنی پاس جو ہے مزدوری کے لیے، اجرت کوئی جو ہے کام کے لیے رکھتے ہیں، تو ان میں یہ دو صفت ہم کو دیکھنا ہے کہ وہ آیا شخص جو ہے وہ کام کرنے کے قابل ہے، مضبوط ہے، اندر اس کے جو ہے وہ طاقت ہے، اور پھر جو ہے ساتھ میں وہ امانت دار ہے۔ اب دیکھیے کہ طاقتور انسان تو ملنا بہت آسان ہے، پر امانت دار انسان ملنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی مل جائے تو پھر ہم اس کے اوپر جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور فوری رکھ لیں۔ اگر انہیں جو ہے تھوڑا کمزور بھی ہے تو اس کو جو ہے ٹرین کر کے طاقتور بنا لے سکتے، پر امین
انسان جو ہے بہت کم ملتا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر جو خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کے فادر جو دونوں لڑکیوں کے جو والد تھے، انہوں نے صرف جو ہے مشورہ بزنس کے یعنی کہ بزنس کے ٹرمز میں نہیں لیا، یا پھر صرف مشورہ جو ہے یہ نہیں سوچے کہ بھئی اچھا اجرت کے لیے رکھنا چاہیے، تو انہوں اپنے بیٹیوں کی جو دبی ہوئی جو بات تھی اس کے اندر، یعنی کہ جو چھپی ہوئی بات تھی، وہ انہوں سمجھ گئے، اشارہ جو ہے انہوں سمجھ گئے کہ یہ جو لڑکی ہے وہ اس شخص میں جو ہے انٹرسٹڈ ہے، وہ جو ہے ان کی تعریف کر رہی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مطلب پسندیدگی کا جو ہے اظہار کا جو اشارہ تھا، ان کے والد جو ہے اسمارٹ ڈیڈ تھے اور اپنی بیٹی کا جو ہے اشارہ سمجھ گئے، اور پھر جو ہے اس کو پھر انہوں نے یہ نہیں کہ بھائی اگنور کر دیا، بلکہ انہوں نے سیریسلی بھی اس کو لیا۔ اب آج دیکھیں کہ زمانے میں اگر کوئی لڑکی کچھ اشارہ ایسا دے دے تو والدین اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں، اور پھر بائی ڈیفالٹ جو ہے نو جو ہے لگا دیتے ہیں، یعنی کہ لڑکی کو اگر والدین پسند کر کے نکاح کریں تو پھر وہ نکاح کو جو ہے وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں، چاہے وہ لڑکا کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، اور اگر لڑکی پسند کرے بہت ہی قابل لڑکے کو تو پھر لڑکی کیسا پسند کری ہوئچ کیسا سکتا، یہ بول کے جو ہے نو ختم نہیں جو ہے ہمیشہ والدین کی طرف رہتا ہے، چاہے جو ہے وہ والدین کو وہ رشتہ کتنا ہی اچھا بھی کیوں نہ لگے، پر ہمارے عزت کے خلاف ہے کہ ہم بچی کی بات سن کے جو ہے وہ رشتہ کریں، تو ایسا جو ہے والدین سمجھتے ہیں۔ تو خیر انشاءاللہ ہم لوگ یہ آیتوں کو جو ہے اس کے اندر بہت سارے اور بھی اسباق ہیں، تو انشاءاللہ یہ آیتوں کو ہم لوگ کل پڑھیں گے، سمجھیں گے، خاص طور پہ جو ہے گھریلو پوائنٹ آف ویو سے جو ہے بہت ہی پیاری باتیں اور بہت ہی مزیدار باتیں اس کے اندر جو ہے چھپی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے کل اس کو کنٹینیو کریں گے، اور تو آج یہاں تک ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں ہم کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور الہ العالمین ہم کو موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کی طرح ایمان نصیب فرما، ان کی طرح جو ہے توکل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی طرح بھروسہ کرنے والا بنا، ان کی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے امید کرنے والا بنا، ان کی طرح بار بار آپ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، ان کی طرح جو ہے ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور الہ العالمین اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو سوا سبیل کا جو ہے رہنمائی کی تھی، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سوا سبیل کی رہنمائی فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ربی نجینی من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں سے، ظالم حکمرانوں سے، ظلم کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری نجات فرما دے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم ہر قسم کے ظالموں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، چاہے وہ ظالم ہمارے جو ہے والد یا بھائی کی شکل میں ہو، یا ہمارے ویسے ظالم ہمارے شوہروں کی شکل میں ہو، یا سسرال والوں کی شکل میں ہو، یا رشتہ داروں کی شکل میں ہو، یا محلے والے اور پڑوسیوں کی شکل میں ہو، یا پھر جو ہے ہمارے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہاں کی شکل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظالموں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے، اور ہم کو سیدھے راستے کی جو ہے ہدایت نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تو جو بھی خیر ہماری طرف نازل فرمائے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی خیر تو ہماری طرف نازل فرمائے اللہ تعالیٰ بے شک ہم اس کے محتاج ہیں، بے شک ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف ہر خیر کا معاملہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہر کوئی ہماری طرف جو ہے ہر کوئی ہم میں سے ہر ایک جو ہے خیر کا امیدوار ہے، ہم جو خیر کے جو ہے متلاشی ہے، جو خیر ہمارے کو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ وہ خیر ہم کو عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو حیا کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنے بیٹوں میں اور اپنی بیٹیوں میں یہ حیا کی صفت کو ڈیولپ کرنے والے بنے، جو ایمان کا تقاضا ہے، جو ایمان کا حصہ ہے۔ یا الہ العالمین ہم کو یہ حیا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے تیرے فضل کا اور تیرے تمام خیر کا اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین ہم کو تو جو ہے یہ جو عورتیں ہیں انہی کی طرح جو ہے حیا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین صحیح طریقے کی جو ہے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ ہمارے بیٹھنے کو اور تیرے قرآن کی خوبصورتی کو، تیرے قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے جو تو نے ہم کو توفیق عطا فرمائی ہے، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، تیری رضامندی کا ذریعہ بنا دے، تیرے خوش ہونے کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں درجات کا ذریعہ بنا دے، اور الہ العالمین تو ہماری مغفرت کر دے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، اور تمام شر سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے، سن کر جائیں کہ
ہم لوگوں کے انشاءاللہ کل سے روزے سٹارٹ ہو رہے ہیں، رائٹ؟ تو ہم لوگوں کی ٹائمنگز چینج ہو جائیں گے. ہم جو ابھی 5 بجے سے 6 بجے کا جو سیشن ہے ہم لوگوں کا، وہ سیشن ہم لوگ 4 بجے سے 5 بجے کر لیں گے انشاءاللہ. تو تاکہ آپ لوگ جو ہے 5 بجے کمپلیٹ کر لیں، اور کمپلیٹ کر کے پھر آپ لوگ عصر کی نماز پڑھ کے اپنی کچھ تیاری دعائیں جو بھی ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو ظہر کے بعد آپ کا جو ہے 4 بجے تک خیل اللہ کی ضرورت ہے تو کر لیں. اس کے بعد 4 سے 5 بجے تک انشاءاللہ ہم لوگوں کی کلاس رہے گی. یہ صرف ذو الحج کے یہ شروع کے عشرے کے لیے یہ ٹائمنگ جو ہے انشاءاللہ چینج کر دیے جا رہے ہیں. اور پھر عرفات کے دن ہماری انشاءاللہ چھٹی کریں گے ہم لوگ عرفات کے دن، اور عید کی بھی جو ہے کچھ آپ کی چھٹیاں ہوں گے. تو بہرحال وہ اپڈیٹس میں آپ لوگوں کو آگے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کے لیے یہ سن لیں کہ کل سے ہم لوگوں کی کلاس 5 بجے سے نہیں بلکہ 4 بجے سے 5 بجے تک رہے گی. یہ ضروری اہم اعلان ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو اگر کوئی نہیں ہے تو ان کو بھی یہ کنوے کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.